दोस्त को शिफा देने का फैसला कर लिया गया है। आज उन्हें जो है वो जेल से शिफा प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो ये शिफा शफकत का हाथ है या वाकई बीमारी है? तो मुझे नहीं पता। देखें जी, मैं कैबिनेट मीटिंग में था, मुझे वहीं पे आप ही का चंद मैसेज आया कि जी इमरान खान साहब को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल से, जेल से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देखिए, अगर वो बीमार हैं तो मैं नेक नीयति के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी उम्र दे, और कहते हैं कि हेल्दी लाइफ दे। और हम सब उनकी दुआ गवाएं। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी भी खुदा ना खास्ता इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जो भी उनको जो दुआएं हैं वो इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए हमारी हैं। और बाकी वो कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, मैं तो इससे थोड़ा बढ़कर कहता हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता, अगर वो अलील हैं तो उनको इस तरह का जो है वो सहूलत, मेडिकल सहूलत सबको मिलना उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। ये बताएंगे पीपल्स पार्टी का वोकर भी आ गया और आपने सूबा बनाने का तरीका भी बता दिया, लेकिन ये जो सियासी अफरा तफरी है, इसका आखिर मकसद क्या है? मतलब आप भी नहीं चाहते, सिंध की आवाम भी नहीं चाहती, फिर इस पूरे माहौल की क्या वजह है? इसके पीछे क्या है? मुझे मकसद नहीं पता, जो सोचा छोटा उससे बात करें, मुझे नहीं पता मकसद क्या है। एक इनके बाद आपने कहा कि अवाम फैसला करेगी, तो आप दो कश्ती में सवाल नजर आ रहे हैं। एक जानिब आप फॉर्म 47 के हवाले से रोज ट्वीट करते हैं, मैसेज जारी करते हैं कि जी इसका मतलब फॉर्म 47 का मतलब है कि अवाम ने वोट किसी और को दिया था, जीता कोई और है। इस तरह कश्मीर में भी आप कहते हैं कि अवाम ने वोट किसी और को दिया था। या तो आप अपने इस दावे से दस्तबरदार हो जाए कि अवाम फैसला करेगी, या फिर आप कहेंगे जो मैं रोजाना कहता हूँ कि फॉर्म 47 अवाम की राय के खिलाफ हुकूमत बनी है, या मेरा वो दावा? अच्छा, मैं अगर कहता हूँ कि सूबे का फैसला अवाम करेगी तो अवाम में तो सिंध की अगर सूबे की बात हो रही है तो सिंध की अवाम ने करा ना फैसला। पंजाब के सूबे की बात हो रही है तो पंजाब के अवाम का फैसला है, मेरा उसमें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सिंध में मेरा वास्ता है, सिंध का मैं वोटर भी हूँ और सिंध में मैं असेंबली का मेंबर भी हूँ। यहाँ पे जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंस जो चाहते हैं ना, उसकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ, और मैं उसकी नुमाइंदगी कहाँ करूँगा? असेंबली के फ्लोर पे करूँगा। और मैंने वाज़े बता दिया कि पीपल्स पार्टी को 100 दफ़ा कह चुकी है, क्लियर कर चुकी है, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। तो मुझे पता है कि मैं वोटों से कामयाब होकर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पीपल्स पार्टी पूरी वोट अपने पब्लिक के वोटों से कामयाब होकर आई है। वो अपने अपने नुमाइंदों का वो उनको रिप्रेजेंट करती है। तो असेंबली में पहले रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं उसकी मुखालफत में, कल भी कोई रेजोल्यूशन आया तो कर लेंगे। आज भी जैसे आपने कल एक आपकी बात से आगे बात बढ़ा लेता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम की बात आई, एमक्यूएम को बोलें कि जी आईने पाकिस्तान पढ़ लें, उसके बाद असेंबली में रेजोल्यूशन ले आए। लोग असेंबली में रेजोल्यूशन ले आए, उसमें जो पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ वो असेंबली में आ जाएगा। हम तो 10 दफ़ा पास करा चुके हैं, अभी एमक्यूएम को जरूरत है, दोबारा जरूरत पड़ी है तो वो असेंबली में ले आए, देखें कि लोग उसको किस तरह वोट देते हैं, तो आपकी बात तो क्लियर हो जाएगी सारी। तो ये सॉल्यूशन है। ये फैसले सड़कों पे नहीं होने, ये तकारीर में नहीं होने, ये नफरत अंगेज गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये इंतशार की गुफ्तगुओं में नहीं होने, ये हथियार उठा के हम ये कर देंगे ये कर देंगे, ये फैसले इस तरह नहीं होने। ये तब जगह जाते जब आप आइन और कानून को, जब आप उसकी वायलेशन में जाओगे। अगर आपने आइन कानून के तहत चलना है तो आइन कानून के तहत प्रोसीजर लिखा है, खुदा रहा आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, किसी को एतराज। क्या समझ रहे हैं कि ये जो 4 सूबे बने, जो 4 इकाइयां हैं, वो लसानियत की बुनियाद पर हैं? देखिए बात सुनिए, आप खालिद मकबूल साहब की इस बात को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? खालिद मकबूल साहब के बारे में आपने सुनना है तो आप मुस्तफा कमाल साहब से सुने जी। एक बार भाई वो भी टिकट लेके आया है। सवाल क्या था? मैं नहीं समझा। ओके, दूसरा ये कि मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि हम तो गोरे से जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन ये काले लोग पर जान नहीं छूटे, क्या कहेंगे? सब कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, तो कहने दो भाई। अब किसी ने जो कहना है, मैंने वही कहा ना, आपने मिसाल मुस्तफा कमाल साहब की बात को कह दिया। उसने अगर किसी एक पूरी कम्युनिटी को अंग्रेजों से तशबीह दे दी, ठीक है ना, तो मैं इसका मतलब कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि उनका वोट बैंक बढ़े, मैं कोई ऐसी लूज टॉक करूं जो उनका वोट बैंक बढ़े, मैं अभी जब आपको तलकी नहीं कर रहा हूं सबको भाई,
کہ صبر سے کام لو. گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا, ٹھیک ہے, لاٹھی کا جواب لاٹھی سے نہیں دینا. آپ کے پاس آئین ہے, قانون ہے, آپ نے انتشار, لاٹھی, گولی, گالی کا جواب جو ہے وہ پیار محبت سے دینا ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں پہ آپ جذباتی ہوئے وہاں پہ آپ کا کام خراب ہے. سکون بخاری صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کے عوام کی فکر ہے ان کو فکر تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اگر فکر ہے تو اچھی بات ہے. جی قاضی صاحب, ہمارے قاضی صاحب جی, یہ تو صوبے کا تو پروویژن آپ نے اس بہت 50 سوال ہو گئے جی. لیکن آئین میں ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز کرنے کا پروویژن ہے, فیڈرل گورنمنٹ یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ڈیسیژن سے یہ فیصلہ لے سکتی ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی اسٹیپ ہوتا ہے تو کون سی شک پڑھنے ہیں آئین کی بتائیں مجھے آپ, جب یاد ہو پھر سوال پوچھے گا اس کا, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ٹھیک ہے. مجھے اس کا علم نہیں, میں اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھوں گا. اگر کوئی جعلی ڈگری کا ایشو ہے مجھے واقعی اس کا علم نہیں ہے, اس کو میں معلوم کرنے دیں. میں خامہ کوئی ایسا ہی وہ کہتے ہیں کہ فلوٹنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. لیٹ می ہیو جی ایک اور قاضی صاحب جی 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 ابھی تک پانی کا جو مسئلہ ہے, ابھی بھی اگر آپ تو چاول کی فصل بری طرح متاثر ہو رہی ہے, بوائی کی متاثر ہو رہی ہے. تو ابھی تو گندم کا مسئلہ ہے, آگے چل کے تو سر پوری ٹائم پہ اگر بوائی نہیں ہوگی تو چاول کا مسئلہ. سوال کیا کرتا, سوال بتائیں. سوال یہ ہے کہ پانی نہیں پہنچ, شارٹیج پانی کی نا جی. یہ دو چیزیں ہیں, ایک قدرتی شارٹیج ہے, اوپر سے جو ارسا کے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں, دو چیزیں. ایک نیچرل شارٹیج ہے مجھے پتا ہے, دوسرا ارسا جو شیئر حکومت سندھ کو, سندھ صوبے کو سوری ملنا چاہیے اس پانی کا, وہ اتنا پورا نہیں دے رہا. اور سندھ کافی چیزوں کو چیلنجز کو نپٹا رہا ہے. پانی ہے, سوئی گیس ہے, آپ کی بجلی ہے, سب جگہوں پہ ہم اب پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, بعد میں سندھ جو گیس پروڈیوس کرتا ہے اس کو گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی, اب سندھ کو پانی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی ہے. سندھ کو اب پانی کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے, اور وہ ارسا کی میں سمجھتا ہوں کہ نا اہلیت ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے. تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرے تاکہ ہم ٹیل اینڈ تک پانی پہنچا سکیں. ایک منٹ, ایک اور جمالی صاحب تھا. اس پورے پس منظر میں دو تین باتیں اور بھی ہو رہی ہیں. ایک تو بلدیاتی قوانین میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, کیا سندھ حکومت بلدیاتی قانون کو تبدیل کرنے پر کوئی غور کر رہا ہے, یا دوسری بات وفاق کے حوالے کراچی کو کرنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, کیا اس پہ کوئی آپ کا سوال ہو گیا جی. پہلی بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں کون سا صوبہ ہے جہاں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور وہاں پہ بلدیاتی حکومتیں کام کر رہی ہیں؟ صوبہ سندھ ہے. پنجاب حکومت جو ہے, پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے, جو کہ پاپولر, اور وہ دعوے یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیشہ ہم لوگ جو ہے, ہمارا اتنا اچھا کام ہے کہ لوگ ہمیں چاہتے ہیں, ہمارا اتنا اچھا کام ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہمارا اتنا اچھا کام ہے کہ لوگ ہمیں کشمیر میں بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں. جب اتنا اچھا کام ہے تو بلدیاتی انتخابات سے کیوں خوف ہے آپ کو؟ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو کیوں آپ کی جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرا رہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پوزیشن وہاں پہ ٹھیک ہے. ایک سندھ حکومت جو ہے اس نے کہا کہ جی انتخابات ہوں, انہوں نے انتخابات کرائے اور پورے سندھ میں آپ پیپلز پارٹی نے سویپ کیا. الیکشن کمیشن کے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 دفعہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا ہے کہ الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشن کی توہین کر رہی ہے پنجاب حکومت, وہاں پہ انتخابات نہ کروا کے رول آف لا کی وائلیشن کر رہی ہے پی ایم ایل این کی پنجاب حکومت, پنجاب میں انتخابات بلدیاتی نہ کروا کے. اور عدالتوں کے ڈیسیجنز بھی موجود ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. تو عدالتوں کے حکومت جو احکامات تھے ان کی بھی وائلیشن کی ہے پی ایم ایل این پنجاب حکومت نے, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب خاموش ہیں. کوئی ٹاک شو اس میں نہیں ہو رہا, کوئی میڈیا کا ٹی وی چینل کوئی ایک شو دکھا دے کہ جس نے صرف اس پہ کیا کہ پنجاب حکومت نے کیوں نہیں انتخابات کروائے, اور اس میں عدالتی احکامات موجود ہیں, الیکشن کمیشن کے احکامات موجود ہیں. تو اگر پی ایم ایل این کی پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے,
آئین سے بھی بالا تر ہے اور وہ انتخابات نہ کرائے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. عدالتوں کے احکامات نہ مانے, الیکشن کمیشن کے احکامات کو نہ مانے, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو ان کی مرضی ہے. لیکن جہاں تک حقیقت یہ ہے کہ نہ کرانے کی وجہ مجھے بھی پتا ہے, آپ سب صاحب بھی پتا ہے کہ ان کو خوف ہے, ان کو ڈر ہے کہ ان کو بری اور عبرتناک شکست ہوگی. جو باقی صرف ٹی وی چینل پہ باقی صوبوں پہ تنقید کر کے اور اپنی تعریف کرتے ہیں, باقی صوبوں پہ تنقید کر کے اپنی تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے تو جی اتنا زبردست کام کیا, لوگ جی ہمیں صرف جو ہے ہمیں اچھا سمجھتے ہیں, لوگ ہمارے کاموں کی تعریف کریں, دوسرے صوبے بھی ہمیں مانگ رہے ہیں, تو بھائی پہلے اپنے صوبے میں تو بلدیاتی انتخابات کراؤ تو پتہ چلے کہ آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ آپ سے کتنی آپ کے کام سے انسپائرڈ ہیں. آپ اپنے صوبوں میں آپ بلدیاتی انتخابات کرانے سے ڈر رہے ہو اور دوسرے صوبوں پہ آ کے تنقید کر رہے ہو, تو مہربانی کر کے ہم نے تو اپنے سارے مراحل طے کر لیے. جہاں تک بلدیاتی انتخابات میں یا بلدیاتی اداروں کو مضبوطی کی بات ہے تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا کہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں. ہم نے کبھی بھی قوانین ہم نے بہتر کیا, اور کسی بھی مطلب بلدیاتی انتخابات میں اگر کوئی تبدیلی کسی نے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جو گورنمنٹ فیصلے کرے گی کسی وقت بھی کر سکتی ہے. جی خوشی صاحب, یہ ہمیشہ CM صاحب کہتے تھے کہ یہ بھی ہم کام 3 مہینے میں کرتے ہیں, یعنی گل پلازا کے لیے انہوں نے کہا تھا, آج تک ملبہ تک نہیں آیا. پھر یونیورسٹی روڈ جب یہ آیا تو اس کا فیصلہ انہوں نے کہا 3 مہینے میں یہ بس آپ یہاں پہ کام کرو گا. کام کی بات یہی ہے کہ 3 مہینے کا اعلان کرتے ہیں. بھائی جان میں بتاؤں, اچھا میں آپ کو بتاؤں, اچھا میں آپ کو یونیورسٹی روڈ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ وہ ڈائریکٹ میرا چیپٹر ہے نا. بالکل چیف منسٹر صاحب نے کہا, ہم نے اسی لیے ہی ہم نے ایک حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ کی ایک کمپنی کو کام دیا, ڈائریکٹ کام دیا تاکہ کام بہتر ہو. میں بتاؤں وہ نیک نیتی کے ساتھ بتا رہا ہوں, وہ لوگ کام کر رہے ہیں, مسائل ہیں. وہ خود بولتے ہیں کہ جی ہم ایک جگہ پہ ابھی ہم کام کمپلیٹ کر جا رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس انڈر گراؤنڈ نقشے ہم نے نہیں بنایا آج تک. اس پہ کبھی مجھ سے تفصیلی بریفنگ لے, میں بھی کہتا ہوں ہمیشہ, اور آپ بھی وہاں کرتے ہو کہ میری کوتاہی نہیں دی آپ کو. میں بتاؤں گا کہاں پہ کیا چیلنجز ہیں آپ کے. جب آپ کسی ایکسکیویشن میں جاتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس ادارے کے واٹر بورڈ کے پاس بولیں جی نقشہ دیں ہمیں کہ آپ نے انڈر گراؤنڈ کہاں پہ کیا آپ کے پاس پائپس بچھے ہوئے نہیں ہے ان کے پاس نقشے. بہت پرانے جب بھی ہوئے تھے نہیں تھے, وہ آج کوئی کھدائی کرنے جاتے پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کا ایک اور پانی لیک ہو گیا آ جائے گی. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. نیک نیتی کر رہے ہیں کانٹریکٹر جتنے بھی ہیں, ذرا جو کوئی بھی اس لیے کام نہیں لیتا کہ میں کل کو مجھے جوتے پڑے میں نکلوں یہاں سے یا میں اپنا نام بدنام کر کے نکلوں. ہر آدمی نیک نیتی جہاں پہ چیلنج ہوتے ہیں. یہ کراچی کا یہ ایریا, پورے کراچی میں جو جتنے ایریاز ہیں اس میں چیلنجز ہیں. اس کے انڈر گراؤنڈ اتنے سارے یوٹیلیٹیز ہیں, وہ آج بھی ان کو پیش آ رہا ہے, لیکن تھوڑا بہت لیٹ ہے لیکن ہو جائے گا. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ابھی آپ کو کراچی یونیورسٹی کا سڑک جو ہے کافی بہتر آ چکا ہے. آپ کا دوسرا سوال, آپ کا دوسرا سوال ہے یہ ڈسپیوٹ بورڈ. اچھا بتاؤں, ڈسپیوٹ بورڈ سن لے میرے بھائی, ڈسپیوٹ بورڈ فائنل جو ہے اتھارٹی نہیں ہے. ڈسپیوٹ بورڈ کے بعد بھی اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اور بھی آپ کے پاس ہیں فورمز, وہاں پہ ہم اس ڈسپیوٹ بورڈ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے.